ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله على آله وأصحابه الذين هم خلاصة الأرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس دنیا کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا. لیکن انسان کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہے یہ سب مٹی کے اندر گر جائے گی، انسان اور جنات کے علاوہ. لیکن ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دینے پڑے گا. آج ہم اور آپ اس دنیا کے رنگ ڈھنگ میں، اس کے چہل پہل کے اندر آخرت کو بھول چکے ہیں. آج لوگ دنیا کو اس طرح دنیا سے محبت کر رہے ہیں، اس کے دل کے اندر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس کو مرنا نہیں ہے. غفلت کی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی نظر میں دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ حالانکہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے متعلق بیان کرنا تھا، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر زندگی رہی تو رجب کے متعلق بیان کیا جائے گا. ماحول کے اعتبار سے میں دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی نظر میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے، صحابہ کرام کی نظر کے اندر کیا ہے، بزرگان دین کے اندر دنیا کی نظر کے اندر دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور ہم سب دنیا میں کیسے، دنیا سے ہم سب کیسے محبت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے دنیا کے اندر، دنیا کے میرے نظر کے اندر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کے اندر، نظروں میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نظر کے اندر اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا، کسی کافر مشرک کو، اللہ کے نافرمانی کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا۔ لیکن آج دیکھ لے، ہمارے سے زیادہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دے رکھی ہے۔ پینے کی کیا بات ہے، کھا رہے ہیں، ہم سے جان اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور پہن رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کے اندر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو دنیا زیادہ دے رکھا ہے اور کہہ دیا ہے تو خوب کھاؤ، خوب پیو، کیسے بھی زندگی گزارو، لیکن ایک دن میرے پاس آنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کے اندر دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی سے اٹھ بیٹھے تو میرے دوستو اللہ کے رسول کے بدن کے اندر چٹائی کا نشان پڑ گیا۔ آپ بھی اگر آپ کے بدن کے اندر کپڑا نہ ہو اور کھاٹ کے اندر یا چٹائی کے اندر آپ سوئیں گے، آپ لیٹیں گے تو آپ کے جسم کے اندر اس کے نشان پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر چٹائی کا وہ نشان دیکھا، فرمایا اللہ کے رسول آپ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، آپ کا مرتبہ تو اتنا بڑا، آپ نبی ہیں اور آپ اس چٹائی کے اندر سو رہے ہیں، اور بڑے بڑے دنیا کے اندر جو اللہ کو نہیں ماننے والے یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ تو ایسے آرام نرم نرم بستروں پر آرام فرما رہے ہیں، کیوں نہیں ہم آپ کے لیے ایک نرم نرم بستر تیار کر دیں؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب سنو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اس دنیا کے اندر کتنی ہی زندگی رہنا ہے، کتنا رہنا ہے، دنیا کو اس طرح گزارو کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہو، ایک آدمی سفر کر رہا ہو اور سفر کرتے کرتے وہ انسان تھک جائے، کسی درخت کے اندر آرام کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو، اپنے سواری کو باندھ دے اور وہی وہ آرام کرنے لگے، وہی اس آرام کرنے لگے، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر وہاں سے چل پڑے، جہاں آرام کر رہا ہے وہاں کوئی بلڈنگ اور مکان وہ نہیں بنائے گا، کیونکہ وہاں اس کو تھوڑی سی دیر آرام کرنا ہے۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی آدمی آیا ہے، مسافر ہے اور جا رہا ہے، تھک جائے، کہیں آرام کر رہا ہو اور وہاں سے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہاں سے چل دیا ہو۔ ہمیں تو دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنا ہے۔ میرے دوستو دنیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے اندر یہ، اب اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمانے چھوڑ دیں گے، ہم کھانے پینے چھوڑ دیں گے، نہیں، کمانا بھی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیار سے ہمیں فرمایا میرے دوستو،
اور سب دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، جب جمعہ کا اذان ہو جائے، جمعہ کا جب وقت ہو جائے، تم مسجد کے اندر دوڑ پڑو، مسجد کے اندر آ جاؤ، اور جب جمعہ کی نماز ادا کر لیے ہو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی زمین کے اندر اپنے جو اللہ نے رزق اتاری ہے اس کی کمائی کے اندر اس کے اندر لگ جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، یعنی زمین کے اندر پھیل جاؤ، محنت کرو اور روزی کماؤ، یہ بھی فرمایا ہے میرے دوستو۔ لیکن آج ہم دنیا کے اندر اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کو بھول گئے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ اور کسی دین کے کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ہارون رشید کا دور کے زمانے کا یہ بزرگ ہے۔ ہارون رشید، اور یہ جب ہارون رشید کے دربار میں یہ بہلول رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے تو اس سے مذاق کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دربار لگے ہوئے ہیں اور اپنے درباریوں سے، اپنے فوجوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ جب آئے تو میرے دربار میں آنے تو اس کو روکنا نہیں، جب آنے چاہے تب آ جائے۔ عزیز دوستو، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک عصا ہے، بہلول رحمت اللہ علیہ کو دے دیا اور فرمایا بہلول، اے بہلول، اگر دنیا کے اندر تجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف تجھے ملے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، یہ میری امانت تمہارے پاس ہے، یعنی اس سے مذاق کیا۔ ہارون رشید بادشاہ بہلول سے مذاق کیا اور ایک چھڑی دے دیا، ایک عصا دے دیا، یعنی اس کا بادشاہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف دنیا میں ہے نہیں۔ انہوں نے وہ چیز لے لیا۔ میرے دوستو، کئی سال گزر گئے، ہارون رشید بیمار ہو گئے۔ جب بہلول رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ یہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے آئے۔ ہارون رشید جب بیمار ہو گئے، بہلول رحمت اللہ علیہ ان کے پاس عیادت کے لیے آتے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا سفر میں جانا ہے۔ فرمایا کتنے دن کا سفر ہے؟ فرمایا کہاں کا سفر کرو گے؟ بہلول رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہاں کا سفر کرو گے؟ فرمایا آخرت کا سفر ہے۔ بادشاہ کہتا ہے، بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے دن میں واپس آؤ گے؟ فرمایا بہلول جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بادشاہ کہتا ہے، اے بہلول جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ تو بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا آپ نے اپنے فوج کو وہاں بھیج دیا؟ آپ نے وہاں اپنے لشکر کو بھیج دیا؟ کیا وہاں کی آپ نے تیاری کر لی؟ کیا وہاں کے سامان آپ نے بھیج دیا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ بہلول پھر تو بیوقوف کی طرح بات کرنا شروع کر دیا، وہاں کوئی فوج بھیج سکتا ہے؟ وہاں کہاں ہماری فوج جائے گی؟ میرے دوستو، بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اے بادشاہ سلامت، آج سے پہلے جتنے بھی آپ نے سفر کیا ہو، کوئی ایسا سفر نہ ہو جس میں آپ نے پہلے کوئی فوج نہ بھیجا ہو، لشکر نہ بھیجا ہو، کھانے پینے کے سامان لے کر نہ کیا ہو، اور وہ چند دنوں کے سفر، لیکن تو نے پورے مہینوں بھر کی اس کی تیاری کی۔ لوگ سفر میں جاتا ہے میرے دوستو، پہلے اس کو بکنگ کرانا پڑتا ہے، کہیں سفر کے اندر پریشان نہ ہو جائے، سیٹ نہ ملے۔ فرمایا بہلول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بادشاہ آپ نے جتنے بھی سفر کیے ہیں اس کے کئی مہینوں سے پہلے تیاری کی ہے۔ یہ سفر جس میں آپ سفر میں جا کر واپس آ جاتے تھے اس کی تو آپ نے تیاری کی، لیکن یہ سفر جس میں آپ کو لامحدود رہنا ہے، جس کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس سفر کا آپ نے کچھ بھی انتظام نہیں کیا ہے۔ فرمایا بادشاہ سلامت، آپ نے ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی تھی اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ مجھے اگر کوئی بیوقوف آدمی نظر آئے مجھ سے زیادہ تو وہ امانت مجھے اس کو دے دینا۔ آپ کو یاد ہے؟ بادشاہ کہتا ہاں مجھے یاد ہے، میں نے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر تجھ سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے تو دے دینا۔
میرے دوستوں بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اب میری نظر کے اندر آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہے. بادشاہ کو کہتا ہے آپ سے مجھے آپ میرے نظر کے اندر آپ سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں نظر ہے، کیونکہ آپ ایسے سفر میں جا رہے ہو جو لامحدود زندگی ہے، جو زندگی وہاں سے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس سفر کے لیے آپ نے کچھ تیاری نہیں کی. میرے دوستوں اتنا سننا تھا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آنے لگے اور فرمانے لگے بہلول آج تک تو ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں آپ کتنا حکیمانہ بات کر رہے ہو. اور یہ میرے دوستوں کہ ہم نے ساری زندگی ایسے گزار دی. آج اگر آدمی 3 دن کا سفر میں جاتا ہے، 4 دن کا سفر میں جاتا ہے، اس کے پیکنگ پہلے شروع ہو جاتی ہے، اس کے نہ جانے کیا کیا تیاریاں ہوتی ہیں. اور آخرت کے سفر جس میں لامحدود زندگی ہے، اس میں آپ کے موت کی بھی گھاٹی آئے گی. قبر کے اندر جانا ہے، وہ موت کی ہم نے کیا تیاری کی ہے. میرے عزیز دوستو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ موت کے وقت لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو. اتنا پسینہ آئے گا کہ زندگی میں کبھی اتنا پسینہ نہیں آیا ہے. اے لوگوں موت کی پیاس کے وقت سے اللہ سے پناہ مانگو. ایسی شدید پیاس لگتی ہے کہ سمندر پی لے پھر بھی پیاس نہیں بجھتی. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا حقیقت میں ہم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی. آج یہی حال ہو رہا ہے. آج ہمارے یہ چیز بہلول رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا میرے دوستو یہ ہم سب کے لیے ہے. دنیا میں ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت بھول چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا، سب سے آسان عذاب جو ہوگا میرے دوستو وہ کیا ہوگا؟ 2 چنگاری انسانوں کے تلوے کے نیچے رکھ دے گا. انسانوں کے تلوے کے نیچے آگ کے شعلہ نہیں، آگ کے انگاروں کو نہیں، بلکہ 2 چنگاری. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو جہنم کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب ہے، جو سب سے آسان عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ انسان کے تلوے کے نیچے جو چنگاری رکھ دے گا. اس کی وجہ سے میرے دوستو اس کے تپش کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر جو دماغ ہے وہ کھولنے لگے گا اور وہ انسان کیا سمجھتا ہوگا جہنم کے اندر کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ابھی کو ہو رہا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب ہم کو ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے آسان سب سے ہلکا عذاب ہے. لیکن ہم میرے دوستو جب سب سے ہلکا عذاب کا یہ حال ہے تو سب سے کٹھن سب سے زیادہ عذاب کا کیا حال ہوگا؟ 1 سیکنڈ کے اندر 70 مرتبہ کھال جلے گی اور 70 مرتبہ نئے کھال آئے گی. اس کی کوئی فکر نہیں. میرے دوستو دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. دنیا اتنے ہی روز جتنا آپ کھانے کے لیے آپ کے بال بچوں کے لیے، یہ نہیں کہ کماتے بینک بیلنس بھر دیے اور آپ جب اللہ کے پاس جا رہے ہو تو خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں. پھر کیا یہ زندگی ہے؟ یہی بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھے دنیا کی کیا حقیقت اللہ والوں کی نظر میں ہے وہ سنو میرے دوست. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں دربار میں، بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں. ہارون رشید نے پانی پینے کے لیے پیالہ منگایا اور پانی پینے لگے. بہلول رحمت اللہ علیہ فرمایا بادشاہ سلامت 1 منٹ کے لیے آپ رک جائیے. میرے دوستو نوجوانوں میرے پیارے بھائیوں ذرا اس واقعہ کو سنو اور اپنے دل کے اندر ذرا محسوس کرو. فرمایا کہ بادشاہ سلامت 1 منٹ رک جائے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ بادشاہ نے کہا پوچھو. فرمایا یہ پانی آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، لیکن اگر آپ کسی جنگل کے اندر ہو، کسی صحرا کے اندر ہو اور آپ کے پیاس لگے، شدید پیاس لگے اور پانی نہ ملے تو آپ 1 گلاس پانی کے لیے کتنا خرچ کرو گے؟ بادشاہ کہنے لگا اگر پانی نہ ملے تو انسان پانی نہ ملنے کی وجہ سے انسان کی موت آ سکتی
سکتی ہے، مر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر مجھے پانی نہ ملے اور وہ ایک گلاس پانی خریدنے کے لیے مجھے جتنی بھی رقم کی ضرورت ہو، میری دولت میں میرے جتنے بھی میرے پاس رقم وہ سب کے سب دے دوں گا اور ایک گلاس پانی لے لوں گا تاکہ میری جان بچ جائے۔ بادشاہ نے کہا بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہا اب آپ بسم اللہ کہہ کے پی لیجیے، اب آپ بسم اللہ پڑھیے اور پانی پی لیجیے۔ ہارون رشید نے جب وہ پانی کو بسم اللہ پڑھا اور پانی پی لیا، اب پینے کے بعد پھر بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیجئے، کیا سوال کرتے ہو؟ فرمایا آپ نے جو ابھی پانی پیا ہے، آپ نے جو ابھی پانی پیا ہے، آپ کے جسم کے اندر یہ پانی چلا گیا، اگر یہ پانی آپ کے جسم کے اندر رہ جائے، آپ کے پیٹ کے اندر رہ جائے، آپ کے مثانے کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور پیشاب بند ہو جائے اور پیشاب نہ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ میرے دوستو، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پیشاب بند ہو جانے سے اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے پیشاب کو کھلوانے کے لیے، یہ پیشاب نکالنے کے لیے اگر میری سلطنت، میری دولت میں اور میری بادشاہیت میں جتنے بھی مال و دولت ہیں، اگر کوئی انسان اگر اتنی بھی دولت مانگے گا اور میں ایک گلاس پانی پیا ہوں جو میرے مثانے سے وہ پانی نکال دے گا، اگر وہ مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا، میں اس کو دے دوں گا۔ عزیز دوستو، بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظروں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں کوئی حقیقت تو نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں یہ ایک گلاس جو پانی تم نے پیے ہو یہ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا دنیا کے مقابلے میں۔ ایک گلاس پانی جو تم نے پیا ہے اس کے وہ اللہ کی نعمت کی یہ قدر ہے کہ ایک گلاس پانی کے لیے پورے دنیا میں دے دے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے کھلے عام پانی پلا رہا ہے اور پانی نکل بھی رہا ہے، کھا بھی رہے ہو، وہ بھی نکل رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندو تم میرے کون سے نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہوا اللہ کی نعمت ہے، یہ سورج اللہ کی نعمت ہے، یہ چاند اللہ کی نعمت ہے، یہ رات اللہ کی نعمت ہے، یہ دن اللہ کی نعمت ہے، ہمارے بدن کے اندر یہ آنکھ دیکھ رہی اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان بول رہی اللہ کی نعمت ہے، یہ کان سن رہی اللہ کی نعمت ہے، یہ پاؤں چل رہی اللہ کی نعمت ہے، یہ ہاتھ پکڑنے کی طاقت ہے اللہ کی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ تو میرے دوستو، دنیا کی حقیقت اور دنیا کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آج دیکھو ہم کیسے دنیا کے اندر پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سنو میرے دوستو، آج ہم اور آپ دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا ایک بستی کے اندر آگ کا کوڑا برسا ہوا ہے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اس بستی والوں پر اللہ نے آگ کا کوڑا برسایا ہوا تھا سارے کے سارے لوگوں کے اوپر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا تھا کہ مردے کو قم بی زندہ کہہ دیتا تھا، قم بی زندہ کہہ دے تو زندہ ہو جاتا تھا۔ بستی کے بیچ میں کیا اور قم بی زندہ کہا کہ بستی والوں مجھے جواب دو آخر تمہارے اوپر یہ کیسے عذاب آ گیا؟ میرے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام نے جب بستی والوں کو کیا پکارا تو ایک آدمی وہاں سے اٹھتا ہے اور جواب دیا، کہا کہ ہماری گناہ کی کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس نرم بستروں پر سوئے ہوئے تھے، نرم بستروں کے اوپر سوئے ہوئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم دیکھے کہ ہم نے ہاویہ میں پہنچ گئے۔ فرمایا کیا تمہارا گناہ؟ فرمایا دو ہمارے گناہ تھے، فرمایا دو ہمارا گناہ، فرمایا ایک ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم دنیا سے محبت کرتے تھے اور ایک برے لوگوں کے صحبت میں بیٹھتے تھے، یہ دو بتایا گناہ۔ فرمایا دنیا سے تم کیسے محبت کرتے
فرمایا دنیا سے ہم اس طرح محبت کرتے تھے جیسے ماں اپنے چھوٹے بچوں سے پیار کرتی ہے، اس طرح ہم دنیا سے محبت کرتے تھے۔ میرے دوستو، وہ انسان کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم دنیا کے کمانے کے اندر کوئی ناجائز اور جائز کو کاموں کو نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا آ جائے، کمانے کے اندر حلال و حرام نہیں دیکھا اور خرچ کرنے میں جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہمیں پکڑ ہوئی، ہم سوئے اپنے بیوی بچوں کے پاس، لیکن صبح اٹھے تو ہاویہ میں پہنچ گئے۔ فرمایا ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا ہاویہ کیا ہے؟ فرمایا سجین۔ فرمایا سجین کیا ہے؟ فرمایا سجین وہ قید خانہ ہے، سجین جہنم کا وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ یہ ساتوں آسمان سے بھی بڑا، ساتوں زمین سے بھی بڑا ہے۔ اس طرح جس طرح یہ زمین ہے اس طرح سات اور زمین ہے۔ فرمایا ساتوں زمینوں سے بڑا ایک ایک انگارہ ہے۔ فرمایا اس کے اندر ہمارے روحوں کو بند کیا ہوا ہے، ہمارے روحوں کو اس کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تم ہی بول رہے ہو۔ فرمایا یہ سب کوئی نہیں بول سکتا۔ فرمایا یہ سب کوئی نہیں بول سکتا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ سب کے منہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی لگام لگا دیا ہے، یہ سب بول نہیں سکتا ہے۔ فرمایا تو کیسے بچ گیا؟ فرمایا یہ سب کے سب لوگ برے لوگ تھے، یہ سب گناہ کس طرح کیا کرتا تھا، لیکن میں تو گناہ نہیں کرتا، ان سب کے صحبت میں رہتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو مجھے بھی پکڑ لیا اور میں ہاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں، اب پتہ نہیں کہ اس پر گروں گا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے بچا لے۔ تو کیا فرمایا کہ دنیا سے محبت، کمانے کے اندر کوئی حلال نہیں دیکھتا تھا، کوئی حرام نہیں دیکھتا تھا، اور خرچ کرنے میں کوئی جائز اور ناجائز نہیں دیکھتا تھا۔ جیسے ابھی مسلمان پھنسے ہوئے، ابھی مسلمان پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں یہ کس کا تہوار ہے، یہ کس لیے ہے، ہم اور آپ خرچ کر رہے ہیں۔ عزیز دوست اور بزرگوں، ایک کتاب کے ایک واقعہ میں سنا کر ختم کرتا ہوں تاکہ پھر نہ جانے کہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ ایک کتاب ہے، تناشے کتاب کی بات بتا رہا ہوں، حدیث و قرآن کی بات نہیں، تناشے کتاب ہے۔ وہ اس واقعہ کو میں اپنے پڑھنے کے زمانے میں پڑھا تھا۔ ایک مدینے کے اندر ایک انسان پیدا ہوا، وہی سب کچھ بڑا ہوا، مسجد نبوی کے اندر نماز روزہ سب کچھ کرتا تھا، اور مدینے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا اور جنت البقیع کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا۔ جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا، لیکن جس وقت اس کو قبر کے اندر رکھا گیا، قبر کے اندر جنہوں نے رکھا اس کے ساتھ میں ایک کاغذ تھا، وہ کاغذ اس قبر کے اندر گر گیا، اور جب قبر کو پے کر دیا گیا، مٹی ڈال دیا گیا، اور یہ انسان جب گھر آیا تو دیکھا میرے جیب کے اندر ایک بہت اہم کاغذ تھی، وہ کاغذ نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا وہ کاغذ کہاں، وہ قبر کے اندر گر گیا، مجھے خیال نہیں ہوا۔ حکومت کے پاس جا کر اس کے قبر کو کھودنے کی اجازت لی اور قبر کو کھودا۔ میرے دوستو، اب کیا دیکھتا ہے، جو ہی قبر کو کھودا، جنت البقیع کے اندر دفن ہے، مسلمان ہے، نماز کہاں مسجد نبوی کے اندر پڑھتا تھا، نماز روزہ کرنے والا ہے، لیکن جو ہی قبر کو کھودا میرے دوستو تو کیا دیکھتا ہے، اس کے قبر کے اندر ایک انگریز لڑکی سو رہی ہے، ایک انگریز لڑکی کی لاش ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اور جب ایسے کوئی کارنامہ ہو کہ قبر کھودا جائے تو لوگوں کو بھیڑ کتنی ہو جاتی ہے، اب لوگوں کو معلوم ہے۔ جب قبر کو کھودا تو دیکھا اس قبر کے اندر انگریز کی ایک لڑکی ہے، شاید فرانس کی بتائی تھی لڑکی۔ اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ کیا ہے، یہ لڑکی کہاں ہے؟ تو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، پھر مسجد نبوی مسجد جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ اس کے اندر ایک عالم آیا ہوا تھا جنہوں نے کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا اس لڑکی کو تو میں پہچان لیا اور کہا کہ یہ فرانس کی لڑکی ہے اور شاید یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ مجھ سے کئی مرتبہ انہوں نے اسلام کے بارے میں کچھ سوال کیا تھا، شاید یہ ایمان لے آئی ہے، لیکن لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ عیسائی لڑکی فرانس سے اگر مسجد
جنت البقیع میں آ جائیں، ان کا تو یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن یہ لوگ یہاں مدینے والے لوگ کہاں، اس کی لاش کیا ہوگی؟ بارکیف میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اس زمانے کی بات تو نہیں ہے کہ کوئی ویڈیو کال کرے اور دکھائے اور یہ ہوئے، آخر وہاں پہنچ گئی، فرانس پہنچ گئی ہے۔ فرانس کچھ آدمی پہنچتے ہیں مدینے کے آدمی، اور کہا کہ تمہاری یہ بیٹی تمہاری ہے؟ فرمایا ہاں، فرمایا ہم تو عیسائی ہیں اور اپنی عیسائی کے قبر کے اندر جس کو دفن کیا ہو، انہوں نے بتایا آپ کی بیٹی کا لاش تو مدینے کے اندر ہے۔ کیا بات ہے؟ اس کے گھر والے کہنے لگے کہ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے اسلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں یہ پوچھتا تھا، ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آیا ہو، اس کے گھر والے کہتے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب اس کو وہاں کی عیسائی کے ملک کے وہاں کے بادشاہ کی حکومت کی اجازت لی اور جس جگہ اس لڑکی کو دفن کیا تھا اس قبر کو کھودنے کی اجازت لی، اور جب وہ قبر کھودا تو مدینے کے اندر جو آدمی کو دفن کیا تھا وہ عیسائیوں کے قبرستان میں پایا، عیسائیوں کے قبرستان میں پایا۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ مدینے کے اندر پیدا ہوا، مدینے کے اندر نماز روزہ پڑھتا، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا، لیکن کیا بات ہے، اس کی کیا گناہ ہے؟ لوگ کہتے تھے نہیں اچھا آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا، زکات دیتا تھا، جمعہ پڑھتا تھا۔ آخر کر میرے دوستو ان کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا کہ کچھ ایسے گناہ ہوگا، شوہر کی زیادہ راز تو بیوی کو معلوم ہے، کچھ ایسا گناہ تم بتاؤ جو اپنے شوہر کو دیکھے ہو۔ ہائے مسلمانوں، اللہ کی قسم اگر یہ بات بتا تو آج ہم سب اس چیز کے اندر مبتلا ہیں، ہم سب مبتلا ہیں اس گناہ کے اندر۔ کیا فرمایا کہ میرے شوہر، کہا کہ ایسے تو کوئی گناہ کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میرے شوہر عیسائی کے جو لباس ہے، عیسائی کے جو کھانا پینا ہے، اور ایک فرمایا کہ غسل جنابت جب میاں بیوی ملتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو نہانا فرض ہے، واجب ہے، شاید عیسائیوں کے اندر یہ نہانا واجب نہیں ہے، تو یہ کہتا تھا ہم کو یہ وہاں کا لباس بہت اچھا لگتا ہے، وہ سب کا کھڑے ہوئے کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اور ان میں میاں بیوی ملنے کے بعد نہانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ ہم کو اچھا لگتا تھا۔ لوگوں نے کہا، وہاں کے بڑے بڑے علماء نے کہا یہ عیسائیوں یہودیوں کے چیزوں کو صرف کیا کہا، اس پر عمل نہیں کیا میرے دوستو، اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ وہ چیز ہم کو اچھا لگتا ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کو چھین لیا، اس کو عیسائی بنا دیا، وہ دفن ہوا تو مسجد کیا کہتے ہیں جنت البقیع کے اندر، لیکن یہودیوں کے قبرستان کے اندر اس کو لاش کو کھول دیا۔ اے میرے دوستو، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، یہ تہوار جو پتنگ والے ہیں، یہ کھانوں شادی کے اندر کھڑے کھانے یہ یہودیوں کا ہے، یہ نصاروں کا ہے۔ ہم شادی نکاح سے پہلے، بارات جانے سے پہلے جو کھانا کھلاتے ہیں، خدا کی قسم یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم دفن ہوں گے نوجر کے قبرستان میں، لیکن نہ جانے قیامت میں ہم کہاں اٹھیں گے۔ اس لیے یہ سب چیزوں ہمارے لیے نہیں ہے، آخرت کے اندر ہے۔ آخرت کو جو سنبھالو میرے دوستو، ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک مرتبہ، ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے چھوڑنا ہے میرے دوستو۔ آخرت کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب کچھ آخرت کے اندر ہے۔ دنیا اتنا کماؤ، حلال کماؤ، بال بچے کو کھلاؤ، بال بچے کو پڑھاؤ، اپنے ماں باپ کو دو، بیوی کو دو، ایسی دنیا کماؤ، اتنا نہ کماؤ میرے دوستو کہ فرعون بن جائے، اتنا نہ کماؤ کہ شداد بن جائے، اتنا نہ کماؤ کہ نمرود بن جائے۔ اگر اتنا کما کر جاؤ گے ان کا کیا حال ہوا سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے جو نہیں دیے۔